آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مصنوعی بال یعنی وگ کا بہت ٹرینڈ چل رہا ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں میں اس کو لے کر طرح طرح کی کنفیوژن ہے کہ یہ شریعت کے حساب سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند نے 2016 میں اس کو لے کر ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ وضو اور غسل مذہب اسلام نے دو اہم فرائض ہیں جس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ وگ لگانے کے بعد جو ہماری توچا ہے اس تک پانی نہیں پہنچتا، اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے وگ سے پرہیز کرنے کے لیے کہا تھا۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند نے ہیئر ٹرانسپلانٹ پر کوئی اعتراض نہیں جتایا تھا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند کا ہر فتویٰ 100% درست ہوتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آمین۔ دنوں بگ کو لے کر کے ایک نیا وواد کھڑا ہو گیا ہے۔ مولانا گورا نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے، باقاعدہ بتایا ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو وہ پاک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب وضو اور غسل ہوتا ہے تو شریر اور سر پہ ہاتھ پاؤں پر تک پانی جانا چاہیے، اس کے بعد آپ نماز ادا کرنے جا سکتے ہیں۔ شریعت کے حساب سے یہ غلط ہے۔ اس بات کو لے کر کے جو وواد کھڑا ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے مولانا سفیان نظامی ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، یہ جو وواد کھڑا ہوا ہے، محمد گورا نے ایک ویڈیو جاری کر کے شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بگ لگانا گناہ ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی مسئلہ جب ہمارے سامنے آتا ہے اور کوئی بھی جب سوال کیا جاتا ہے تو مفتیان کرام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس مسئلے میں شرعی نقطہ نظر سے، اسلامک لاء کے نقطہ نظر سے اس کی رہنمائی کریں۔ اور یہ بات بھی ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت کا مکلف وہی ہے یا اسلامک لاء کا مکلف وہی ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ دنیا میں اگر ہمارے غیر مسلم بھائی وگ لگاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے غسل اور وضو کا سوال نہیں کھڑا کیا جائے گا، یا ان کے لیے نماز پڑھنا، غسل کرنا، وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مذہبی نقطہ نظر سے اسلام کے پابند نہیں ہیں۔ اسلام نے ایک مکمل نظام حیات بتایا ہے، اور وگ میں یہ بات بھی واضح طور پر کہی گئی ہے کہ اگر وگ میں ایسا کوئی پوائنٹس ہو یا ایسی کوئی بات ہو کہ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وہ پانی آپ کے سر تک پہنچ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں وضو بھی جائز ہوگا اور غسل بھی جائز ہوگا۔ یا پھر ایسی سچویشن ہے کہ اس کو سر سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سر سے اگر الگ نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ پھر ایسی صورت میں وضو بھی جائز ہوگا اور غسل بھی جائز ہوگا۔ ہاں، ایسی صورت میں کہ جہاں پر بلا ضرورت وگ استعمال کی جائے، یا وہ وگ اتنی ہارڈ ہو کہ اس سے جو پانی ہے وہ آپ کے اصلی سر تک نہ پہنچتا ہو، چونکہ سر کا مسح کرنا وضو میں فرض ہے، بدن کا پورے بدن کا دھونا یہ غسل میں فرض ہے، اس لیے ایک نمازی کے لیے یہ ساری پابندیاں، یہ سارے قوانین، یہ سارے مسائل اس شخص کے لیے ہیں جو مسلمان ہوگا، عاقل ہوگا، بالغ ہوگا۔ باقی دنیا میں دوسرے مذہب کے رہنے والوں کے لیے یا دوسرے مذہب کو فالو کرنے والوں کے لیے نہ اسلام کا کوئی عمل ضروری ہے، نہ اس پر ان کا عمل کرنا انوار ہے۔ ہاں، جو لوگ مسائل سے واقف ہیں یا جو لوگ مسلمانوں میں بھی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ شریعت کے مسائل سے واقف ہوں۔ جن کو شریعت پر عمل نہیں کرنا ہے یا جو شریعت کے مسائل سے واقفیت جن کو حاصل نہیں کرنی ہے، تو ہندوستان آزاد ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ کوئی کسی کو جبراً نہ تو مذہب اسلام پر عمل کرا سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو جبراً وگ لگانے سے منع کر سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ ہے، اور شرعی مسئلے میں رہنمائی کرنا اور نقطہ نظر بتانا یہ ہمارا اور علماء کرام کا ایک لازمی عنصر ہے اور ہمارا فریضہ ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جب منظر عام پر بیان کیا جائے تو وہ پورے تفصیلی طور پر بیان کیا جائے، تاکہ پھر اس طریقے کا وواد لوگوں کے سامنے نہ پیدا ہو اور یہ بحث و مباحثہ کا کوئی بھی ٹاپک نہ بنایا جائے اس کو۔
سر آپ نے بیان کی بات کری. 2016 میں دارالعلوم دیوبند نے بھی فتویٰ جاری کیا تھا اور اس کے بعد آج مولانا گورا کو بھی بیان جاری کرنا پڑا. کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ بیان جاری کرنا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. انہوں نے کیوں بیان جاری کیا اور ان کا کیا مقصد تھا، ظاہر سی بات ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اس پر مفتیان کرام اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر میں کہوں گا کہ وگ لگانا اور وگ کا استعمال کرنا اور نماز اور وضو کے مسائل کا جاننا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور پھر اس مسلمان کے لیے ضروری ہے جو شریعت سے واقفیت رکھنے کا جذبہ رکھتا ہو، اور اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ وہ شریعت کے مسائل کو جان کر صحیح طور پر دین پر عمل کرے. جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کو مسئلہ بتایا جاتا ہے، اور جو لوگ نہیں جاننا چاہتے ہیں ان کے گھر جا کر یا ان کو جبراً کسی مسئلے سے واقفیت کرانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو بحث و مباحثے کا مدعا نہیں بنانا چاہیے. سر جو بگ ہے اسے لگانے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سر تک پانی نہیں پہنچتا ہے. کیا کوئی اور وجہ ہے؟ اور دوسری یہ ہے کہ کیا جو اس آج کے سماج میں جو بگ لگا رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جبراً ہم ان کو اس کو فالو نہیں کرا سکتے ہیں، تو کیا اس کے لیے آپ کوئی قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیے، یہ تو ابھی ویکتی کی آزادی کا مسئلہ ہے، اس کی انڈیویجول رائے کا مسئلہ ہے. شریعت نے یہ کہا ہے کہ بلا ضرورت، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو کسی کو دھوکے میں رکھنے کے لیے مصنوعی وگ لگانا، شریعت نے اس کی ممانعت اس طور پر کہی ہے کہ اگر اس میں انسانوں کے بال کا استعمال ہو یا خنزیر اور سور کے بال کا استعمال ہو تو پھر وہ ناجائز ہے. اگر ان کے علاوہ بالوں کا استعمال ہوتا ہے تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ آپ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو وضو کے فرائض ہیں، جب آپ وضو کریں یا غسل کریں تو اس وقت میں اس وگ کو الگ کر لیں اور وضو کر لیں، اس کے بعد آپ لگائیں. اور اگر آپ کے لگانے پر کسی کو اعتراض ہے تو مجھے لگتا ہے پھر یہ اعتراض ناجائز ہوگا. ہاں، اگر وضو میں اور غسل میں کوئی دقت آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کا یہ ایمانی فریضہ ہونا چاہیے کہ ایسی صورت میں وضو کے طور پر وہ وگ ہٹا لے اور غسل کے وقت میں وہ وگ ہٹا لے. اور باقی اگر اس میں انسانوں کے بال کا اور خنزیر کے بال کا استعمال نہیں ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ وگ لگا رہا ہے، جوانی کی عمر میں اس کے بال جھڑ چکے ہیں، وہ گنجا ہو چکا ہے، یا مصنوعی طور پر اگر جوانی کی عمر میں ہی اس کے بال جھڑ گئے اور اس کو شرمندگی کا شکار ہونا پڑتا ہے، تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے بشرطے کہ وضو میں اور غسل میں اس وگ کو استعمال نہ کر کے وضو کر لے، غسل کر لے اور اس کے بعد استعمال کرے. اور اگر ایسی وگ ہے کہ جس میں یہ گنجائش ہے کہ پانی سر تک پہنچ جاتا ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو ہٹانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ تھے مولانا سفیان نظامی، جن کا کہنا ہے کہ وگ میں اگر کسی جانور کا بالوں کا استعمال کیا گیا ہے یا انسان کے بالوں کا استعمال کیا گیا ہے تو جب آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو آپ اس کو ہٹا دیں اور اس کے بعد آپ وضو اور غسل کریں، اس کے بعد آپ نماز ادا کرنے کے لیے جائیں تو وہ پاک مانا جائے گا، اور کسی کو جبراً اس پر ہم مجبور نہیں کر سکتے ہیں. کیمرہ پرسن دھرمین ساہو کے ساتھ منوج پانڈے، لکھنؤ نیوز 24.